سب کمیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کی بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا جلا وطن. فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے بھی نکالا گیا. انگلینڈ گیا، انگلینڈ ایسے سب کو بگڑے تگڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے. وہاں وہ داس کیپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا، بولشوک ریولوشن رشیا کے اندر. وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے، یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی، نظام بدل جائے گا. ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. داس کیپیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے. واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، کیپچر کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے. نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے. یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا، جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، فساد برپا کر دیا ہے، آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ رہے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے، ابلیسیت کے لیے. اب ایک چوتھے بشیر صاحب آتے ہیں درمیان میں. توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. رومت الکبریٰ، روم، دی گریٹ روم، دی گریٹ رومن امپائر، اور خاص طور پہ سیزر کا زمانہ. سیزر کے زمانے میں حضرت مسیح پیدا ہوئے ہیں، اور اسی کا اپوائنٹڈ گورنر پائلیٹس پونٹس جو ہے اس کے ہاتھوں ان کے خیال کے مطابق ان کو سولی دی گئی ہے. تو سیزر کا جو ایک خواب تھا، اور اس نے جو ایک بڑی سلطنت، بڑی مملکت ایشیا، افریقہ اور یورپ کو اپنے ایک پنجے کے اندر لانے کا خواب دیکھا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا. پھر مسلمان آ گئے، گریٹ آٹومان امپائر قائم ہو گئی تقریباً انہی تمام علاقوں پر جن پر یہ رومن امپائر تھی تقریباً. لیکن اب پھر ہم نے آل سیزر، سیزر ہی کے خاندان سے، نسل سے ایک شخص کو پھر وہی خواب دکھا دیا ہے. اور وہ شخص کون ہے؟ مسولینی. یہ 1883 میں پیدا ہوا تھا اور ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا، لیکن اس کے اندر ایک زوم تھا کہ رومی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اونچی نسل ہے، اعلیٰ نسل ہے، ان کا حق ہے حکومت کرنا. یہی چیز بعد میں ہٹلر کے ذریعے سے جرمنی میں آئی ہے. لیکن ابھی جب تک یہ نظم لکھی گئی ہے 1936 میں، اس وقت تک ابھی وہ منظر عام پر نہیں آیا تھا. لیکن سبق ایک تھا، فاشزم، چاہے وہ مسولینی کا ہو اور چاہے وہ نازیزم ہے جرمنی کا. ایک قوم، ایک نسل، لہذا ایک بڑی عظیم مملکت بنانے کا اس نے خواب دیکھا. شمالی افریقہ کے کئی ممالک فتح کر لیے. اس پہ بڑے بڑے اعتراض کیے یورپ والوں نے بھی، وہ تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ یہ چوتھے مشیر نے کہا کہ ہم نے توڑ پیدا کر دیا ہے، کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے یہ فاشزم آ گیا ہے، تم گھبراؤ نہیں. توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالت چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب. یہ کون ہے جو بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا؟ بہت بڑا اس نے بحری بیڑا بنایا تھا. شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے لیے بحری بیڑے کی ضرورت تھی. اٹلی، آخر اسی نے تو فتح کیا تھا لیبیا کو. پھر وہ حبشہ کی طرف آیا، ایریٹریا کی طرف آیا، بڑھ رہا تھا. اس پر جب اعتراض ہو رہا تھا، اگرچہ اس کو تو قتل کر دیا اسی کے جو لوگ تھے اس کی پارٹی کے 1945 میں، لیکن بہرحال وہ ایک فلسفہ دے گیا تھا. اقبال کی ایک اور نظم ہے، وہ میں تیزی سے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. جب ویسٹ میں بہت تنقید ہوئی مسولینی پر، تو جواب میں وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں مسولینی کی زبان سے
یا مسولینی کہتا ہے علامہ اقبال کی زبان سے، کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم، بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج۔ یہ معصوم بیٹھے ہوئے انگریز اور یہ فرانسیسی، یہ بڑے معصوم قوم ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے مسولینی، یہ کیا جو ہے خوریزی کر رہا ہے۔ کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم، بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج، ہے میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے۔ کیوں؟ چھاج پھٹکتا ہے، چھلنی جو ہے اس کے اندر سے وہ چیز کو نکلتی ہے۔ میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے، کیوں؟ ہے سبھی تہذیب کے اوزار، تو چھلنی میں چھاج۔ میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج؟ تم نے لوٹے بے نوا سیرا نشینوں کے خیام، تم نے لوٹی کشت دہقاں، تم نے لوٹے تخت و تاج۔ پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی، کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج۔ یہ ہے مسولینی کا جو موقف تھا جو علامہ اقبال نے بیان کیا۔ بہرحال اب پھر تیسرا مشیر بولتا ہے، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ کہ میں تو کچھ زیادہ قائل نہیں ہوں اس مسولینی کی کوئی عاقبت اندیشی، یہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے۔ افرنگی سیاست کو اس طرح بے حجاب کر دیا کہ تم بھی لٹیرے ہو، تم نے بھی خوریزیاں کی ہیں، تم نے بھی ملک لوٹے ہیں، تم نے بھی لوگوں کے خون چوسے ہیں، میں کر رہا ہوں تو کون سا نیا جرم ہے؟ کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ وہ کہتا کہ یہ تو اصل میں یہ اشتراکیت کے خلاف، تو یہی جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے یہی تو اصل دفاع بن سکتا تھا، اور اسی کو مسولینی کمزور کر رہا ہے۔ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ پانچواں مشیر اب کہتا ہے، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، جناب ابلیس، مہاراج ابلیس، آپ کے سوز نفس ہی سے تو سارا یہ کار عالم جو ہے یہ چل رہا ہے۔ تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، تو نے جب چاہا چھپے ہوئے رازوں کو آشکار کر دیا، کھول دیا، بیان کر دیا۔ آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، یہ جو آب و گل کا عالم ہے، یہ زمین اور پانی، اسی سے سب کچھ بنا ہے نا۔ وَمِنَ الْمَاءِ خَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ ساری چیزیں یہیں سے پیدا ہوئی ہیں، پانی اور مٹی، من تین قرآن کہتا ہے۔ آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ ابلہ جنت، یہ اصل میں حضور کی جو ایک حدیث ہے بیان کی جاتی ہے، میں اس کے سند کا کیا مقام نہیں جانتا، اہل الجنت بلہن، کہ جنت میں لوگ جو ہوں گے وہ ہوں گے بہت ہی سادہ لوگ ہوں گے، بہت شریف ہوں گے، بہت سادہ لوگ، اس سے یہ ابلہ کا لفظ بنا ہے۔ ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، یہ انسان جو ہے یہ تیری ہی تعلیم سے بڑے بڑے فلسفی بن کر ابھر آئے ہیں۔ تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ خود وہ پیدا کرنے والا بھی آدمی کی فطرت سے اتنا واقف نہیں جتنا آپ ہیں۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگون و شمسار۔ یہ جو فرشتے جو تھے، یہ جو سارا ان کا کام ہی جو تھا ہمیشہ کے لیے تقدیس و تسبیح و طواف جو ہے، اب یہ تیری غیرت کی وجہ سے ابد تک سرنگون و شمس۔ ایک نظم ہے بال جبریل کے اندر اقبال کی، کہ حضرت جبریل کہتے ہیں ہمدم دیرینا کیسا ہے جہان رنگ و بو، اور ابلیس کہتا ہے سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو۔ پھر حضرت جبریل کہتے ہیں ہر گھڑی افلاک میں رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو۔ تو نے جو اللہ کے حکم سے سرتابی کی تھی، اپنے اس دامن کو اگر دوبارہ سی لے، رفو کر لے، تو پھر تیرا مقام جو ہے وہ ہو سکتا ہے بلند۔ اس میں وہ کہتا ہے اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرگشت مجھ کو سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا صبح۔ یہ جو میں نے عالم بنایا ہے، اس میں جو کچھ کھیل میں دیکھ رہا ہوں، جو تماشے کر رہا ہوں، جو میرے یہاں پر اداکار جو ہیں کام کر رہے ہیں، میں جن کی پتلیوں کی طرح سے جنہیں نچا رہا ہوں، یہ میرے لیے بہت دلچسپ ہے۔ یہ جو عالم ہے تمہارا، تو فقط اللہ اللہ اللہ، اس عالم میں اب میرا گزر نہیں، اب یہاں میرا گزر ممکن نہیں۔ کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ کو،
یہاں تو کوئی حرکت ہے ہی نہیں، کوئی لڑائی ہو، کوئی جنگ ہو، مار پیٹ ہو، کوئی خونریزی ہو، وہ کچھ بھی نہیں۔ بہرحال گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ یہ جو ہے پانچواں مشیر، ذرا ایک نوٹ آف کہیے کہ ڈسینٹ، کہ یہ جو آپ کے جتنے بھی ہیں اس وقت دنیا میں، جتنے بھی چیلے چانٹے کام کر رہے ہیں، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہی کارل مارکس، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، روح مصدق کا بروز۔ بروز کہتے ہیں کسی گزری ہوئی شے یا گزرے ہوئے انسان کی روح کا جزوی طور پر یا کلیہ طور پر کسی اور میں بعد میں ظاہر ہو جانا۔ تو یہ جو کہا ہے کہ مصدق، یہ کون تھے؟ یہ 5ویں صدی عیسوی میں ایران میں پیدا ہوئے، اور جہاں تک تحقیق ہے زرتشت کے یہ پیروکار تھے، اور میرا گمان بھی یہی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زرتشت جو ہے وہ نبی تھے، واللہ عالم۔ اور سائرس جس نے کہ عظیم تر ایران کی بنیاد ڈالی تھی، جسے قرآن میں ذوالقرنین کہا گیا ہے، وہ اصل میں انہی کا تربیت دادا تھا۔ وہ جلا وطنی کی زندگی میں جب رہا ہے تو انہی کے زیر اثر رہا ہے، واللہ عالم۔ اس نے جو ہے زرتشتی فلسفے کو ذرا آگے بڑھایا۔ زرتشتی فلسفہ جو دنیا میں اب ہے، ہمیں نہیں معلوم انہوں نے کیا کہا تھا، جیسے کہ ایک کرسچینٹی اب ہے، حضرت مسیح نے اصلاً کیا کہا تھا، وہ تو اگر قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا۔ بدھ مت اب جو کچھ ہے، کیا پتہ واقعتاً وہ گوتم بدھ کی طرف اس کی نسبت درست ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح زرتشت کی طرف جو نسبت ہے، 2 خدا ہیں، ایک نیکی کا خدا ہے یزداں، خدا خیر، اور ایک بدی کا خدا ہے اہرمن، خدا شر۔ البتہ اس کے اوپر بھی ایک خدا کو مانتا ہے، خدائے گاں، یعنی ان دونوں خداؤں پر بھی ایک خدا ہے۔ تو یہ وہی ہے معاملہ کہ ہر جو مشرکانہ نظام ہوتا ہے اس میں ایک بڑے خدا کو مان کر اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا کو مانا جاتا ہے، لیکن بڑے خدا کو مانتے ہیں۔ اللہ عرب میں ایک ہی تھا، آلہہ بے شمار تھے، اللہ ایک۔ یورپ میں چاہے وہ گریک سویلائزیشن تھی یا رومن، کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ ایک ہی تھا، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، اور جہاں ہر جگہ موجود۔ لیکن نیچے گاڈز اینڈ گاڈیسز جو ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھی جائے گی، گاڈز اینڈ گاڈیسز، یہ بے شمار۔ ہندوستان میں اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیوی دیوتا بہت، لیکن مہادیو ایک ہی ہے۔ بہرحال وہ اس نے مصدق نے اس فلسفے کو آگے بڑھایا کہ دنیا میں جتنا شر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غضب ہے، نفرت ہے، لڑائیاں ہیں، دنگے ہیں، فساد ہیں، خون ریزیاں ہیں، یہ سب عدم مساوات کی وجہ سے ہیں۔ مساوات اگر قائم کر دی جائے تو یہ ختم ہو جائے۔ لہذا زر، زن، زمین، 3 چیزیں زے سے شروع ہوتی ہیں، یہ تینوں، زر، زن، زمین، ان کو سب انسانوں میں برابر تقسیم ہو جانا چاہیے۔ یہ فلسفہ ہے جو سب سے پہلے دنیا میں اس طرف آیا ہے، جدھر پھر ایک چھلانگ جو ہے وہ پھر کارل مارکس نے لگائی ہے، لیکن ابتدا کا فلسفہ یہ تھا، مصدق۔ 548 عیسوی میں نوشیروان عادل نے اسے قتل کر دیا، اور اس کے بعد مصدقی فرقہ جو اس کا تھا، جتنے بھی پیروکار تھے، ان سب کو بھی تہہ تیغ کر دیا گیا، تو بات ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مشیر جو کہہ رہا ہے 5واں، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اس کی زبان سے کہ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرخ۔ یہ جنگلی کوے جو ہیں یہ شاہین اور شکروں کے برابر ہو رہے ہیں، کاشتکار زمیندار کے برابر ہو جائے گا، مزدور کارخانے دار کے برابر ہو جائے گا۔ کیا ہونے چلا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا قیامت آ رہی ہے؟ ہماری ابلیسیت کو تو بہت بڑا خطرہ جو ہے ہو چکا